اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب وہ پاک پروردگار عالم جب ہم کام کی کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یعنی وہ پاک پروردگار عالم جو سب سے زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا، وہ پاک پروردگار عالم یعنی کہ رحمان اور رحیم جس کی صفات ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت کے جلووں کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور جناب جب اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو وہ رب کائنات چاہتا ہے کہ وہ یہ صفات جو اللہ رب العزت کے صفات ہیں کہ اس کے بندوں میں بھی شامل ہو جائیں، یعنی جب بندہ رحم کرے گا اس کے بندوں پر، اس خالق کائنات کے بندوں پر، تو اس کو اپنے بندوں پر زیادہ پیار آئے گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم سے کہ رب اغفر ارحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے رب ہمیں بخش دے، پروردگار عالم رحم فرما، اور بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب جب یہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ زمین والوں پر رحم کرو، تو اس میں تمام مخلوقات جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں، یعنی ہر ایک پر رحم کرنا ہے، پھر انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب پر رحم کرنا ہے۔ تو رحم دلی بہت اچھا اور بہترین وصف ہے جناب۔ اس کے فضائل کیا ہیں آج اس پر بات کریں گے۔ رحم دلی کے فضائل آج کا ہمارا موضوع ہے، اور مہمان شخصیات رونق افروز ہیں آج کی بزم میں بھی۔ آج جناب جو ہماری مہمان ہیں جو آج کی پینل میں شامل ہیں، بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، علم کا ماشاءاللہ ایک لہلہاتا سمندر ہے ان کے اندر، ماشاءاللہ بہت خوب گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر رونق افروز شخصیت ہیں جناب، بہت تیاری کرتی ہیں، پورا گھرانہ ہی ماشاءاللہ اہل علم گھرانہ ہے، سعدیہ سعید موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ اور آپ آغاز کر لیتے ہیں اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ پاک پروردگار عالم، قرآن کی روشنی میں ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ذکر آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اور کہیں آتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہیں اس کی رحمانیت کا ذکر، کہیں اس کی رحیمیت کا ذکر، اس کے بخش دینے کا ذکر۔ ان سب پر آپ غور کریں تو رحمت کا عنصر غالب ہے۔ ایک رحمت اس کی، اللہ کی رحم کرنا، اللہ کی بہت ساری صفات میں اس کا رنگ نظر آتا ہے، اور وہ اس کا روٹ جو ہے وہ رحمت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، کرم کرنا ہے، احسان کرنا ہے، عطا کرنا ہے۔ وہ اللہ جو بے حد و حساب عطا فرما رہا ہے، عطا کرتا چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی اور کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ وہ اتنا مہربان ہے۔ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک اس کی رحمانیت ہے۔ رحمانیت کیا، آپ مفہوم پہ چلے جائیں تو کیا ہے؟ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان نام اسی کا ہے، اس ذات کا، تو یہ نام اسی کے لیے مخصوص ہے کہ انتہائی درجے کا وہ مہربان ہے، اور اس کا مادہ بھی رحم سے ہے۔ پھر رحیم کہ وہ ہمیشہ دوام ہے اس کی اس صفت کو، وہ دن ہے، رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، وہ ہر وقت ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بالغ آرائی کی حد تک بہت زیادہ مہربان ہے، پھر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی یہ صفت ہے۔ یہ نہیں انسانوں میں ہوتا ہے کسی وقت وہ رحم کر رہا ہے، کسی وقت سخت دل ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ کے لیے رحیم کا لفظ آتا ہے کہ ہمیشگی ہے، دوام ہے، کہ وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے، مہربان رہتا ہے۔
اب ہم دیکھیں تو اس کی رحم دلی کے مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس نے ہمیں وجود بخشا، یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا قرآن میں ذکر کیا کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ اگر تم اس کے دین سے پھر جاؤ گے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس سے محبت کریں گے، وہ ان سے محبت کرے۔ تو کہیں اپنی محبت کا بھی ذکر کیا اللہ نے، یعنی وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اس نے انہیں آسن تقویم بنایا، وجود بخشا، پھر وجود ہی نہیں بخشا بلکہ انہیں بقا دی، انہیں بقا ہی نہیں دی بلکہ انہیں کمال تک پہنچایا۔ اپنے اس قوت میں، طاقت میں، علم میں، فن میں، ہنر میں اس نے کمال دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا پیار ہے۔ پھر اگر وہ غلطیاں کرتا ہے، انسان ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ جرائم کر بیٹھتا ہے، تو بار بار آتا ہے غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، تم آؤ تو صحیح۔ کیا بات ہے۔ اور جس آیت سے میں نے شروع کیا کہ نبی عبادی، کہ اے میرے حبیب آپ بتائیے میرے بندوں کو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے دنیا تو یہ ساری سجائی، یہ بھی اس کی رحمت اور محبت کی علامت ہے۔ پھر اس نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا تو ایک اس دائمی طور پر رہنے کے لیے مومنین کے اپنوں کے لیے جنتیں سجا دی، اور جنتوں میں انواع و اقسام کی نعمتیں رکھ دی، اور انواع و اقسام کی ان نعمتوں کا اتنا خوبصورت ذکر کیا کہ ایک نقشہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اب دنیا میں انسان آیا ہے جسے امتحان گاہ بنایا، اس دنیا میں انسان کو تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر انسان کو اس کی رحمت کی معرفت عطا ہو جائے نا، تو وہ جیسے ایک وہ شخص آتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میرا حساب کتاب اللہ ہی لے گا اس دن؟ مفہوم حدیث ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ لے گا۔ اس نے کہا پھر کوئی فکر والی بات، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی رحم دلی کو پہچان لینا، اس کے کرم کو پہچان لینا اس کی معرفت کی ایک علامت ہے کہ انسان جب اسے پہچان لیتا ہے تو پھر اسے کسی تکلیف کی بھی پرواہ نہیں رہتی، کسی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ جانتا ہے کہ امتحان آتے ہیں، امتحانوں کے بعد نتیجہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ اب جب اسی کی پہچان مل گئی تو اب وہ چاہتا ہے کہ امتحان میں اسی کی رضا کے عین مطابق اس میں سے گزر جائے، صبر کرے، وہ شکر کرے، تو صبر اور شکر سے اسے کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو تکلیف آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ جیسے دن ہے رات ہے، تو دن رات کا پتہ تب چلتا ہے جب دن آتا ہے تو رات کا، تو ایک تکلیف نعمتوں کی بھی ایک پہچان کرواتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو تکلیف جس بچہ جب بیمار ہوتا ہے اس پر ماں زیادہ شفیق اور مہربان ہو جاتی ہے، اسی طرح بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھے کہ صبر، شکر، ذکر ان کو ساتھ رکھیں تو ہر امتحان میں کامیاب رہیں گے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جس طرح آپا نے بھی رحمان اور رحیم کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت انداز سے وضاحت فرمائی، سعدیہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ رحم کی فضیلت از روئے قرآن اور سنت دونوں کی روشنی میں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، اور تو بے نشاں نہیں ہے سب میں نشاں ہے تیرا، صبحوں کے ہوں اجالے یا شام کے فسانے۔ اور شاعر نے یہ بھی خوبصورتی سے کہا کہ جو صنم صمد میں بدلا تو صدا یہ آئی بندے، تو نے مجھے پکارا اس نام کے بہانے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، اور آپا نے ابتداً بہت خوبصورتی سے رحمان و رحیم ہونے کی فضیلت جس طرح سے بیان کی، تو ہم اگر دیکھیں تو سورہ فاتحہ کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے نا، اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ جب بندہ اس کی صفت کو دیکھتا ہے نا، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کیونکہ وہ قہار اور جبار بھی ہے، لیکن پھر وہ اس کی رحمانیت کو دیکھ کر ایسا پلٹتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر توبہ کا جو ایک وصف پیدا کیا ہے، تو وہ توبہ اور استغفار اس کی رحمانیت دیکھ کر ہی تو کرتا ہے کہ وہ رب اس کی رحیمیت، اس کی رحمانیت اتنی بھرپور ہے، اتنی ہے کہ وہ ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ بس بندہ جھک جاتا ہے اور گڑ گڑا کر اس کے آگے پھر مانگتا ہے کہ رب تو غفور الرحیم ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں خطا کا پتلا ہوں، لیکن تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ میرے گناہ
اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، اور وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو احادیث مبارکہ ہماری اس طرف رہنمائی فرماتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی سیرت مطہرہ، سیرت مبارکہ سے بتایا، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے ضعیفوں میں ڈھونڈو، اللہ رب العزت تمہیں ان ضعیفوں کے ذریعے سے رزق اور مدد دیتا ہے، یعنی جب تم ان پر رحم کرتے ہو تو تمہیں مدد بھی حاصل ہوتی ہے، تمہیں فتح بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شقی قلب، سخت دل ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے دل سے رحمت اٹھا لیتا ہے، وہ رحمت اس کے دل میں نہیں رہتی، اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ تم ہر حال میں رحم کرو، تمہارے اندر وہ رحمت کی صفت ہونی چاہیے، کیونکہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ تم جو کچھ یہاں، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے نا، کہ آپ یہاں پر دارالعمل ہے، کہ آپ یہاں پر تمام عمل کریں گے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو تم جب یہاں کرو گے تو وہاں رحم کی اپیل لے کر جاؤ گے نا، کہ رب میں نے اس جہاں میں رہ کر یہ نیک اعمال کیے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے جب ہم یہ امید رکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت انسان کی سوچ کے مطابق اسے عطا فرماتے ہیں۔ اب اس رب کی رحیمیت و کریمیت آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس جہاں میں بندے کو بھیجا، بندہ خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے نا، یہ اس کی رحیمیت ہی تو ہے کہ وہ لکھتا نہیں ہے، وہ فوراً اس کا عذاب نہیں دیتا، لیکن جب بندہ کوئی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے نا تو ایک درجہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم نہیں ہے، اس کی رحمت نہیں ہے، اس کا فضل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نیتوں کے مطابق عطا کر رہا ہے، صرف بندہ سوچ رہا ہے، اور پھر اس نیکی کا 16 سے 766 درجے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ ان کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ بھائی ایک بلب کی، چھوٹے بلب کی روشنی کم ہے، اس سے بڑی ٹیوب لائٹ کی روشنی زیادہ ہے، چراغ کی روشنی کم ہے، لالٹین کی اس سے زیادہ ہے، سورج پھر اس سے زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ہر ایک کی نیکی کا درجہ الگ ہے، نیتوں کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ رب رحمان و رحیم ہے، جب اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں نا صدق دل سے، تو وہ پھر رب سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو میں نے شعر پڑھا نا، جو صنم سمد میں بدلا، اس نے صرف ایک لمحے کے لیے ہی تو اس کے منہ سے سمد نکلا، رب کو اتنا پیارا ہے، رب نے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرضی پیش کی، مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ مجھے اپنی قوم کے سب سے گناہگار شخص سے ملنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح بازار میں کھڑے ہونا، یہاں سے جو پہلا شخص گزرے گا وہ تیری قوم کا سب سے گناہگار ہے۔ پھر کہا مجھے سب سے نیکوکار سے ملنا ہے، رات میں حیران رہ گئے، وہی شخص گزرا نیکوکار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صبح جب یہ نکلا تو ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھا، تو اس کے بچے نے پوچھا کہ بابا اس پہاڑی سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا اس سے بڑے پہاڑ ہے۔ پوچھا اس سے بڑی کوئی چیز؟ کہا اس سے بڑے دریا ہیں۔ پوچھا اس سے بڑے؟ کہا سمندر ہے۔ پھر رب کی زمین ہے، وہ گنواتا گیا۔ کہا بابا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ پوچھا بابا اس سے بڑی تو کوئی چیز ہوگی؟ کہا میرے رب کی رحمت ہے، مجھے اس پر اتنا پیار آیا کہ میں نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ سب سے بڑھ کر جو اس دنیا میں چیز ہے، جو اس کائنات میں، وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج بات کی جا رہی ہے رحم دلی کے فضائل کے تعلق سے، اور کائنات میں، اس تمام کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم سیرت مبارکہ کا احاطہ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں یا اس سے ہم فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کتنا رحم دل بنایا اس پاک پروردگار عالم نے، اس تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بے شک ہے ہی رحمان رحیم، جس طرح بات ہوئی۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، بے شمار واقعات اس تعلق سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جو رحم دل طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کی جو زندگی ہے، کچھ چند واقعات، آپ ہم پوری واقعات تو نہیں بیان کر سکتے، ایک لمبی تفصیل ہے، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، بے شک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو دیکھیے دو ادوار ہیں، ایک بعثت سے قبل کا اور ایک بعثت سے کے بعد کا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا دور اور اعلان نبوت کے بعد کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس بعد کی حیات مبارکہ میں پھر دو ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے، اور پوری حیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے جو بچپن سے لے کر آپ کے پردہ فرمانے تک جو رقم کی ہے، اس سارے میں آپ دیکھیں تو مخلوق پر محبت، شفقت، رحمت، وہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو فی نفسی بنایا ہی ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اللہ نے رحمت کے 100 جز پیدا کیے، جن میں سے صرف 1 جز زمین پر اتارا، 99 جز اپنے پاس رکھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام عطا کیا ہے، یہ یاد رکھیے، ادائیگی حقوق جسے ہم کہتے ہیں، کچھ چیزیں فرض، واجب، کچھ مستحب رکھ دی، ادائیگی حقوق کی پوری عمارت اس صفت رحمت پر کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو ہمارا معاشرتی نظام، والدین سے حسن سلوک سے لے کر آپ غریبوں، محتاجوں، جانوروں، بچوں پھیلاتے چلے جائیں، وہ سارے کا سارا، کچھ کو فرض کیا، کچھ کو واجب کیا، کچھ کو مستحب کیا، وہ ساری عمارت کھڑی اس پر ہے، اور دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر ہم ایک اور جہت سے دیکھیں تو آپ کی رحمت، آپ کی مہربانی اپنوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ طائف کے اس بازار کو یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک خون سے آپ کی نالین پاک بھر جاتی ہے، تو اس وقت جب فرشتے آتے ہیں کہ آپ حکم دے دیں تو انہیں پہاڑوں میں پیس دیا جائے، فرمایا نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجے گی۔ کسی نے کہا آپ بددعا کیجئے مشرکین کے لیے، فرمایا نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مکہ کے وہی دشمن ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ کو اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، آپ کی معاذ اللہ قتل کے منصوبے بنائے، اور جب آپ مکہ پاک فتح کرتے ہیں تو چشم فلک نے حیرت سے دیکھا، یہ پہلا فاتح تھا کہ آپ کی سواری پر آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں تشکر سے، اور اس دن آپ فرما رہے ہیں کہ آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تم سے، آپ نے سب کو معاف فرما دیا، تو یہ آپ کی صفت رحمت ہی ہے۔ تو آپ مدینہ پاک میں ہیں تو وہاں بھی ایون کہ کوئی آ جاتا ہے، دشمن بھی آ جاتا ہے، تو آپ کی رحمت، محبت اور شفقت سے یہاں تک کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس نگاہ ناز کی کرم سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت مبارکہ اس کمال پر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارند کہ تو تنہا داری۔ تو یہ انبیاء کی صفت ہے رحم کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ 2 خواتین آتی ہیں پانی بھرنے، تو آپ شفقت رحمت کی وجہ سے آپ ان کا پانی بھرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی صفت رحمت کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ان صفات سے متصف فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا کہ آج ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر تمام نعمت فرما دی کہ ان نعمتوں کا کمال آپ کی ذات مبارکہ میں اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گار محبوب تیرے در پہ آ جائے تو گویا ہم تجھے دیکھیں گے، ہماری رحمت تیری طرف متوجہ رہے گی، اور وہ سب بخشش کو پاتے رہیں گے۔ پھر اللہ کا یہ فرمان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر فائز ہونا، مقام شفاعت پر فائز ہونا، اس دن بھی آپ کی رحمت سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا، مفہوم آیات ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا شاق گزرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے امتیوں کا اگر ہم کس قدر رحم اللہ رب العزت نے آپ سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی عطا فرمایا ہے، اور کس قدر رحم کرنے والے، اپنی امتیوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے، اللہ اکبر، وہ پروردگار عالم کتنا کریم ہے، اور اس نے ہمیں الحمدللہ اپنے محبوب کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، عطا فرمایا ہے یہ شرف ہمیں۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رحم کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دین اسلام نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی رحم اللہ رب العزت نے ڈالا ہے، انسانوں کے دلوں میں بھی اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جہاں انسانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں جانوروں کے ساتھ بھی رحمت سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا، اور وہ اس بیہیویئر کو سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ وہ اس بیہیویئر کو سمجھتے ہیں اور اسی طرح رسپانس آتا ہے ان کو۔ وہ عقل و شعور جو شرف انسان کو بخشا ہے وہ عقل و شعور نہیں بخشا، لیکن وہ آپ کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ وہ اگر ہم جانوروں کی بات دیکھیں تو دیکھیں دین اسلام سے قبل جانوروں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ مقابلہ رکھا جاتا تھا کہ دو شخص ہیں کہ کون سب سے زیادہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو اس پر انعام رکھا جاتا تھا۔ اور ذبح بھی ایسے نہیں، وہ پورے ریوڑوں میں گھس جاتے تھے اور اپنی تلواروں کو گھماتے تھے، کسی کا سر کٹے، پاؤں کٹے، کیسے بھی زخمی ہو کر وہ ختم ہو جائیں، اور ان کو جس کا جانور جس کی سواری ہوتی تھی اگر وہ شخص مر جائے اس کی قبر کے ساتھ باندھ دیتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، وہ اسی طرح ختم ہو جاتا تھا۔ اتنا ظلم تھا ان جانوروں کے ساتھ۔ پھر جس کا جو دل چاہتا تھا، کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ جانور بندہ ہوا ہے اس کی ران کھا لوں یا دیگر، تو وہ کھڑے کھڑے اس کے پاؤں کاٹ دینا یا وہ، تو یہ ایک ظلم کا عالم تھا۔ دین اسلام آیا تو جس طرح انسانوں کو شرف عطا کیا، انسانیت بھی پستی میں جا رہی تھی اسے بلند کیا، تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جانوروں کے حقوق بھی بتائے کہ یہ جو جانور ہیں کہ ایک بلی کے ساتھ ظلم کرنے پر اس عورت کے لیے دوزخ کا اعلان ہو گیا کہ اس نے اس کو باندھ کر رکھا، زمین پہ چھوڑ دیتی تو وہ اپنے لیے خود رزق تلاش کر کے کھا لیتی، وہ زندہ رہتی۔ اسی طرح وہ پیاسا کتا کہ وہ عورت نے کنویں سے پانی پیا تو دیکھا کہ وہ پیاسا ہے تو اپنے موزے میں پانی لے کے پانی پلایا تو اس کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا، بنی اسرائیل کی عورت۔ پھر دیکھیں تو ایک شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کنویں کے پاس سے گزرا، اسے پیاس اتنی شدت کی لگ رہی تھی کہ وہ شدت سے برا حال تھا، وہ کنویں کے اندر اترا، پانی پیا، واپس اوپر آیا تو دیکھا ایک کتا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو اس نے کہا شاید اس کی بھی وہی حالت ہے جو میری حالت ہے۔ وہ واپس گیا، اس نے موزہ اتارا، اس میں پانی لیا، اس کو منہ میں لیا، منہ میں پکڑا اور واپس چڑھا اور اس کو پلایا، اس کے لیے بخشش کا اعلان ہو گیا۔ یعنی یہ وہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی نا، حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ عرضی پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے معاملے میں بھی اجر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے تو اونٹ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو رونے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے، اس پر شفقت کا معاملہ فرمایا اور پھر اس انصاری کو بلا کر کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے معاملے میں کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اسے بھوکا رکھتے ہو۔ پھر آپ نے ایک اونٹنی کو دیکھا کہ اس کا پیٹ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے مالک کو بھی کہا کہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو ذبح کر کے کھا لو اس کو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آؤ، جیسا تم برتاؤ کرو گے ان کے معاملے میں بھی اجر ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے اور ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے اور ان ساری چیزوں کی صلاحیت ہم میں ہے، تو ہم جب تک آپ ان کا پورا انتظام نہیں کریں گے تو آج آپ یہاں پر ظلم کر رہے ہیں، کل وہاں پر پکڑ ہے ہر حال میں، کیونکہ ہر چیز وہ جاندار چیز ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرے گی۔ اور اللہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، وہ شکایت کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ پھر وہ جو شخص نے اونٹنی باندھی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد بھی پوچھا، پھر اس شخص سے کہا کہ تم اس سے اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے معاملے میں۔ یعنی اللہ رب العزت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے سرکار کو رحمت للعالمین بنایا، تو جتنے عالمین بنائے سب کے لیے رحمت بنایا، تو ہر شے کے لیے سرکار رحمت ہے، ہر جانور، ہر چرند، ہر پرند کے لیے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے حشرات الارض بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟
چیل ہیں، یہ باز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کے بھی اپنے کام ہیں. یہ جو کچھوا ہے یہ پانی کی کثافتیں دور کر لیتا ہے. یہ جو باز ہے جب مگرمچھ کچھ کھاتا ہے اس کے دانتوں میں پھنستا ہے تو اپنا منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، وہ آتے ہیں اس کے منہ سے صاف کر لیتا ہے ان کے رزق. یعنی اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اتنا خوبصورت سسٹم ہے. تو ہمیں جانوروں کے معاملے میں بھی رحم دلی سے پیش آنا چاہیے. یعنی اس کے حکمتیں وہی جانتا ہے، اس کی کیا کیا حکمت ہے، اور ہر کام کے پیچھے اس پاک پروردگار عالم کی حکمت پوشیدہ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب رحم دلی کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. اور جناب جس طرح سے کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر جانور آ کر خود آپ کی بارگاہ میں شکایت کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے ایک بدو کا بھی واقعہ ہے کہ بکری نے شکایت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہے. اللہ اکبر. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت مبارکہ ہے ان کے واقعات، ہم کتنے ہی واقعات بیان کریں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. اب بات کر لیتے ہیں، ایک طرف سے جب ہم رحم دلی کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر اس کا جو اپوزٹ ہے وہ سنگ دلی ہے. اب میں چاہوں گی سنگ دلی کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ اس کے جو نقصانات ہیں دینوی بھی اور دنیاوی بھی، اس تعلق سے آپ کچھ تفصیل بیان فرمائیں. شکریہ زینب. دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ رحم دلی اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ دل کی سختی ہے. انسان کا کمال، وہ اپنی کمال کو تب پہنچتا ہے جب اس میں انسانیت ہو، جب اس میں درد ہو، جب اس میں احساس ہو دوسرے کی تکلیف کا. اور اس کی آپ تضاد میں چلے جائیں تو وہ انسان اسفل سافلین ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اس کی لذت لے. یہ انسانیت کی گراوٹ کی، ذلت کی انتہا ہے، جس کو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. مادے کی سختی، معدے کی سختی، پیٹ بھر کر عیاشیوں میں کھانے ان لذتوں سے آشنا رہنا، اور ان گھٹیا چیزوں میں اپنی لذتوں کو تلاش کرنا، جس میں ایک یہ ہے کہ دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو قسوت کہتے ہیں، شقیٌ کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ سختی میں وہ پتھروں سے بھی بڑھ گئے. اور پتھروں کی مثال دی، 3 مثالیں دی کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، کچھ سے کہا کہ نہریں نہیں بہتی تو تھوڑا سا پانی نکلتا ہے. پھر تیسری قسم بیان کی کہ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن پانی تو نہیں نکلتا مگر وہ خشیت الہی سے گر جاتے ہیں. تو تم تو ان سے بھی گئے گزرے نکلے. تو جس طرح رحم دلی جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اسی طرح سخت دلی، سنگ دلی دوزخ کو بھرنے کا سبب ہے، جہنمی ہونے کا سبب بن جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں تو جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ ادائیگی حقوق کی پوری عمارت کھڑی ہی صفت رحمت پر ہے. پھر تو آپ کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر رہے. آپ کے اوپر جو لازم ہے، جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کی، آپ ان میں سے 1% بھی ادا نہیں کر رہے اپنی سخت دلی کے سبب. یعنی آپ پر دنیا میں تو نقصان ہے ہی ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اور آخرت کے نقصانات کی میں بات کرنے سے پہلے دنیا میں کیا اس شخص کی عزت اور محبت نہیں رہتی کسی کے دل میں بھی. رشتوں میں اس کے دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ دوست احباب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تنہا ہوتا چلا جاتا ہے، درندوں جیسا ہو جاتا ہے، حیوانوں جیسا ہو جاتا ہے. اور جو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کے مطابق اعمال کو ضائع کرنے کا سبب جو چیزیں بنتی ہیں ان میں دل کی سختی سر فہرست ہے. دل کی سختی کے سبب سے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ان کی عیبوں کی ٹو میں رہتا ہے، وہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرتا. یہ اس کے اندر کی شقیٌ، یہ اس کی سختی ہے. پھر اسی شخص کو بدبخت کہا گیا جو دل کا سخت ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ نے مجھے سنگ دل اور بدبخت نہیں بنایا. تو یہ سنگ دلی بدبختی سے جڑی ہے. بدبختی کسی کہتے ہیں کہ جس کا مقدر کا ستارہ بالکل ڈوب جائے، کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، اعمال اس کے ضائع ہو گئے، اس کے لیے دوزخ لکھ دی گئی. تو آپ سوچیں ذرا کہ ایک سنگ دلی کے باعث، ایک اس سخت دل ہونے کے باعث سے جب اس نے دوسروں کا احساس نہ کیا، وہ اپنی ذات میں مقید ہو گیا، اس کے لیے اپنی عیاشی، اپنی ہی لذتیں سب سے اہم رہیں،
تو اب وہ ہر چیز سے، دنیا کے فائدوں سے بھی، نفع بخشی سے محروم ہوتا چلا گیا، اور آخرت کے بھی. تو آخرت میں بھی اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنا، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنا، پھر دوزخ اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. یہی شخص بدبخت ہے. اللہ ایسی بدبختیوں سے بچائے اور ہمیں نرم دل بنائے اور ہم کسی کے کام آ سکیں. جیسے سعدیہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بلی کو باندھ کے رکھا، یہ اس کی سخت دلی تھی، تو اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا صرف اس کی اس سخت دلی کے باعث. صحیح. اب سعدیہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طرح سے ہم اپنے اندر بھی نرمی پیدا کریں، سخت دلی کے جس طرح سے نقصانات ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ دوسروں پر ہنسنے سے تو دل مردہ ہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو رحم دلی کا جذبہ ہے کیسے پیدا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شروع سے ہم رحم دلی کی فضیلت اور اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رحمت للعالمین، تو ان کے امتی ہوں اور سرکار کی سیرت پر عمل نہیں کریں تو پھر امتی کہاں کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے پاس چند نکات آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے دل کی سختیاں دور ہوں گی اور نرمی پیدا ہوگی. ان میں پہلی چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. آج ہمارے معاشرے سے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ میں بہت معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کل والدین اپنے بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جبکہ والدین کا ادب کرنا، حسن سلوک میں ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کی بات کو ماننا، ان سے محبت سے بات کرنا. جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے بات کی جائے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلے نمبر پر آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پھر آپ دیکھیں تو صلہ رحمی کی جائے، اور صلہ رحمی میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے پہلے رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ آتے ہیں، پھر معاشرے کے لوگ آتے ہیں. آپ نے ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا ہے، تو اس سے کیا آپ کے دل کی سختی دور ہوگی، نرمی آئے گی. اور جب تک انسان کے دل میں اگر سختی ہو، حدیث مبارکہ کو جس طرح سے بیان کیا گیا، مفہوم حدیث ہے کہ سخت دل کے اندر سے تو رحمت نکل ہی جاتی ہے. تو رحمت پانے کے لیے آپ کو وہ عمل کرنے ہیں جو سیرت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چل رہے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو غریبوں، مسکینوں، ضعیفوں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا، ان کے کام کر دینا، ان کے کام آ جانا، ان کی خدمت کر دینا، ان کی مدد کر دینا، اس سے بھی آپ کے دل میں رحم دلی آئے گی. پھر دیکھیں تو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور بڑوں کا ادب کرنا. یعنی ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، تو اس سے بھی ایک دل کی سختی دور ہوتی ہے کہ ان سے محبت سے بات کرتے ہیں، ان کا ہنسنا، ان کا بولنا دل کو بھاتا ہے، تو ایک دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ رب کی رحمت ہے کہ بچوں کے ساتھ جب آپ محبت سے پیش آتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے دل کی سختی کو دور کرتے جاتے ہیں. پھر دیکھیں قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، جب آپ وہاں قبروں کا حال دیکھتے ہیں نا تو پھر اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کے دل کی سختی دور ہوتی ہے کہ یہ آج گئے ہیں، کل ہماری باری ہے. جب ہم کسی کے اس میں جنازے میں شرکت کرتے ہیں نا تو جو چلنے والے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو کہ آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری ہے. دنیا سے سب کو چلے جانا ہے، اور یہ عمل کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، یہاں پر ہمیشہ نیک عمل کرو. تو قبرستان کی زیارت کرنے جائیں گے تو قبروں کو دیکھ کر دل کی سختی دور ہوگی. پھر دیکھیے ذکر الہی بہت اہم ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے لاکھ کام صحیح، لیکن جو شخص اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے نا پھر اس کو رب ہر جگہ اٹھا دیتا ہے. تو ذکر الہی میں جتنا آپ مشغول رہیں گے نا تو آپ کے دل کی سختی دور ہوگی اور نرمی آئے گی. کیونکہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے تو پھر وہ رب اس کے دل میں رحمت، اس کے دل میں وہ محبت، وہ چیزوں کو ڈالتا ہے کہ وہ پھر لوگوں سے بہت تسلی سے، بہت آرام سے، بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوتا ہے. پھر تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں کہ تلاوت قرآن پاک ایک آیت پڑھنے پر، ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. تو جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنے انعامات سے نوازا ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ چند نکات ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے دل کی سختی کو دور کرے گا. ہم لوگوں سے محبت سے پیش آئیں. وہ بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بے شک بہت ہی خوبصورت انداز سعدیہ آپ کا، اور بڑا نرم لہجہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے
اندر کس طرح سے رحم دلی کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ، آپ کی زندگی کے واقعات اگر ہم پڑھیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یقینی طور پر رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسیج اس تعلق سے آپ دینا چاہیں فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لیا اور آپ چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، تو اقرا بن حابس تمیمی نے دیکھا تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ان کو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ نے رحم کا ایک جز زمین پر اتارا ہے۔ آپ دیکھیے بہن بھائی کی محبت، والدین کی بچوں سے محبت، چرند پرند کی محبت، دوستوں احباب کی محبت، کوئی اس رحمت کے ایک جز سے آپ کو اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور بالخصوص یہ جو رحم کے رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، اور 99 جز اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو کیا بات ہے، اللہ کی رحمت کی، حضور کی رحمت۔ سعدیہ آپ بھی کوئی مختصر سا میسج دینا چاہیں بس میں بھی حدیث پاک کا مفہوم و بیان کروں گی کہ وہ جو ایک عورت کی اپنے بچے سے شدید محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرضی پیش کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب رحمان و رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو وہ پھر کیسے ممکن ہے کوئی بندہ توبہ اور استغفار اس کی بارگاہ میں کرے اور وہ اسے معاف نہ کرے؟ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ یعنی جب یہ ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ پاک پروردگار عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں جناب۔ جس طرح سے رحم دلی پر بات ہوئی اور رحم فی زمانہ آج جب ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کو تو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ واقعی در حقیقت دل سخت ہو گئے ہیں۔ اب جس طرح سے ایک بدو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں اور ہم بچوں کو پیار نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تمہارے دل کو سخت کر دیا تو پھر میرا کیا زور ہے؟ یعنی ہر طرح سے تربیت دی گئی ہے۔ تو بس ہر پروگرام کے بعد جب میں یہ جملہ کہتی ہوں نا کہ کیونکہ عمل کی ضرورت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، کیونکہ یہ تمام باتیں بارہا کہی جاتی ہیں، بارہا پڑھی جاتی ہیں، بس عمل کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کمی ہے، تو ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔